تو سن لیں بس بھائی. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جی وہی اپنا کہتا ہے جی میں اس میٹنگ پہ بھی موجود تھا جب وہ شخص آپ سے بات کرنے گیا, پھر واپس آیا تو کہتا ہے کہ نواز شریف تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے, وہ تو مطمئن ہے, وہ تو کہتا ہے جی کہ جس سے جو کرنا ہے کر لے, میں نے استعفیٰ نہیں دینا, یہ وہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ موصوف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بھائی ذرا دینا اگر وہ کہاں کاغذ, ہاں وہ کہتے ہیں, سن لیں وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے, سنیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, خواجہ صاحب ادھر توجہ, ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا, ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے, اور وہ سسٹم, وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. عمران خان صاحب, آپ سب باتوں کو چھوڑیں, آپ ہمیں تانا دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے. بتائیں ذرا, بتا دیں آج, اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں چھوڑ دوں گا سیاست, میں جو بات کہتا ہوں اس پہ عمل کرتا ہوں, آپ جانتے ہیں اس بات کو. الحمدللہ میری اتنی کریڈیبلٹی ہے, میں قسم بھی نہیں کھاتا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے, آپ. اور میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے, آپ کی سیاست کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. جمہوریت کو پتری سے بھی آپ نے اکھاڑا, اور یہ ان لوگوں نے, آپ یہاں تک ان کے حوصلے بلند ہو گئے تھے, پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے دھرنا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہم تمہارے گلے میں رسا ڈال کر کھینچ کر باہر لے کے آئیں گے تمہیں. کس کی ماں پر اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے تھے؟ کیا یہی وہ امپائر کی انگلی نہیں تھی جس کے عمران بار بار ذکر کرتا ہے, امپائر کی انگلی, یہ وہی تھا امپائر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا جواب عمران خان صاحب آپ دیں, قوم کو دیں. آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. اگر آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آپ کے تو جو کیس کے اندر میرٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, آپ کا کوئی میرٹ نہیں ہے آپ کے کیس میں. تو آپ اپنا اسراف, آپ تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں جو ہوا تھا اس کے بھی آپ اچھی طرح سے آپ ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ ذمہ دار ہیں. تو بھائی ہم تو آج 28 مئی ہے, ہم تو 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. آج 28, میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج 28 مئی ہے. آج یوم تاسیس ہے. اور سنو بھائی, سنو, اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے, سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر صاحب سن رہے ہیں؟ اب ذرا میری طرف دیکھیں. اس دن پریزیڈنٹ کلنٹن نے
کہا جی ہم نواز شریف صاحب $5 ارب دے رہے ہیں آپ کو, $5 ارب. آپ برائے مہربانی ایٹمی دھماکے نہ کریں. ہمارا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی, ضمیر. دیکھیں آپ کا نمائندہ اگر ہوں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا مجھ پہ اعتماد ہونا چاہیے, اور اگر فخر نہیں کرنا تو اعتماد تو کریں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کلنٹن صاحب ہمارے ضمیر کا سودا نہ کریں, ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں. اور میں نے کہا ہم اپنی غیرت کا اور ضمیر کا سودا نہیں کرتے. اس زمانے کے $5 ارب ہم نے واپس کر دیا. ہم نے کہا بالکل نہیں, بالکل نہیں. انہوں نے کہا جی آپ پہ سینکشنز لگ جائیں گی, پابندیاں لگ جائیں گی. یہ سب باتیں آج ٹیلی فونوں کا ریکارڈ موجود ہے, وہ سب فارن آفس میں پڑا ہوا ہے. ڈار صاحب جو ہے نا وہ نکلوائیں اس ریکارڈ کو, پبلک کو سنائیں. انہوں نے کہا جی پابندیاں لگ جائیں گی. میں نے کہا لگا دیں پابندیاں, جب کیا ہو سکتا ہے, لگتی تو لگ جائے پابندیاں. اور پھر ہم نے ایٹمی دھماکے کر ڈالے. اور اگر اس جیسا کوئی بندہ اس وقت ہوتا تو کہتا جی ٹھیک ہے جناب, بالکل مائی باپ, آپ $5 ارب دیں, باقی قوم کو بحث خود سنبھال لوں گا, دھماکے ہم نہیں کریں گے. وہ دھماکے کرنا اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہاں انڈین پارلیمنٹ میں یہ خبر دی گئی کہ پاکستان نے 5 دھماکوں سے آج جواب دے دیا ہے ہمارے دھماکوں کا. اس کے بعد پھر واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ یادداشت کمزور ہے نا آپ کی. تو تشریف لائے اور ہم سے آ کے یہاں پہ معاہدہ کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اس میں ہمارا قصور ہے, اس میں ہم قصوروار ہیں. لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف صاحب دوبارہ اس منصب پہ فائز ہوئے ہیں. میری دعائیں ہیں ان کی کامیابی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ پاکستان کے حالات کا رخ موڑیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ماشاءاللہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے, سبزیوں کی قیمت کم ہو رہی ہے. آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا میں کہ گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے, گھی کا ریٹ کم ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ سٹاک ایکسچینج پھر بلندیوں کو چھو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب آپ کو بھی مبارک ہو, مریم کو بھی مبارک ہو, آپ کی حکومتوں کو بھی مبارک ہو, آپ کے سب ساتھیوں کو مبارک ہو. انشاءاللہ یہ سمجھ لیں شہباز صاحب, یہ سمجھیں اللہ آپ کا, اللہ مریم کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, اللہ ہاتھ پکڑ رہا ہے. اب اللہ برکت ڈال رہا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمت کریں. یہ شاید 1.5-2 سال ذرا مشکل کے ہوں گے. آپ محنت کر کے آپ اس وقت کو گزاریں, پوری محنت کریں. اگلے 3 برس انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان ایک دفعہ پھر خوشحالیوں کی طرف لوٹے گا. بھائی اب اگر میں صدر بن گیا ہوں مسلم لیگ نون کا, تو پھر آپ نے اب میرا ساتھ دینا ہے. میرے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون کو منظم کرنا ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس منظم کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کا مشن ہے. یہ مسلم لیگ نون کا مشن نہیں ہے, یہ پاکستان کا مشن ہے. آپ سب یہاں جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ اس معاملے میں میری بھرپور مدد کریں گے. ہاتھ اٹھا کے کہیں میرا ساتھ دو گے, زبان سے بھی کہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کہیں میرا ساتھ دو گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बिला मुकाबला सदर मुस्लिम लीग नून मुंतखब हो गए हैं और उस इंतखाब के बाद वो जनरल कौंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और ये वक्त आ गया है कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए अगर टांगें ना खींची जाती तो पाकिस्तान में गुर्बत ना होती, अब तक गुर्बत का खात्मा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि अगर वो 1990 से आगाज़ करेंगे तो उन्हें बहुत सी बातें बताना पड़ेंगी, इसलिए 2017 से आगाज़ करूँगा। हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई उसका अजाला होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं से ये कहा कि मैंने दोबारा से सदारत संभाली है, अब आप सब ने मेरा साथ देना है ताकि हम पार्टी को फिर से मुनाजिम कर सकें। आपको बताएं कि उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया कि किस तरह से उनकी हुकूमत जो हटाई गई और किस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए गए जिनको उन्होंने झूठा करार दिया, और उन्होंने कहा कि उनको एक साजिश के तहत ओहदे से हटाया गया और उनको उनकी हुकूमत उनसे छीनी गई। और साथ